اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوری فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ حضرین اکرام، اسلام سے واقفیت رکھنے والے سب حضرات جانتے ہیں کہ ابو جہل اسلام کے بڑے سے بڑے دشمنوں میں شمار کیا جاتا تھا، جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس کی شرانگیزیوں کے سبب ہی اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ ناظرین، اس آیت میں پیشانی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ جدید طبی تحقیق نے اس آیت کریمہ میں موجود ایک ایسے نقطے کی نشاندہی کی ہے جس کے متعلق ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج میڈیکل سائنس نے ہمیں یہ معلومات فراہم کی ہے کہ انسان کے دماغ کا اگلا حصہ، جسے پری فرنٹل ایریا کہتے ہیں، سامنے والے حصے پیشانی میں واقع ہے، جو کہ کسی اچھے یا برے کام کرنے کے بارے میں سوچ بچار اور تحریک پیدا کرتا ہے، اور یہی وہ حصہ ہے جو کہ انسان کے سچ یا جھوٹ بولنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایک اور کتاب میں انسانی دماغ کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اسباب، دور اندیشی کے منصوبے اور حرکت کی طرف پیش قدمی سر کے سامنے والے حصے پیشانی میں وقوع پذیر ہوتی ہے، جس کو میڈیکل کی لینگویج میں پری فرنٹل ایریا کہا جاتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور کے مطابق سائنسدان سر کے سامنے والے حصے پیشانی کے اس فریزہ منصبی کو پچھلے 60 سالوں کے دوران دریافت کر پائے ہیں۔ آیت کریمہ میں چونکہ ذکر ابو جہل کا آیا ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہاں پیشانی کو سخت خطا کار اور جھوٹا ہی کہا گیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے مطابق جدید تحقیق نے دریافت کیا ہے کہ اگر دماغ کا یہ حصہ کسی وجہ سے ناکارہ ہو جائے تو انسان اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس حصے میں نقص واضح ہونے سے انسان برے کاموں کے متعلق سوچنا شروع کر دیتا ہے اور آخرکار وہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کی شروعات اسی حصے یعنی فرنٹل لوبز کے مرکز سے ہوتی ہے۔ دماغ کا یہی حصہ جھوٹ بولنے پر اکساتا ہے اور اس پر عمل کروانے کے لیے جسم کے دوسرے حصوں کو ہدایات بھی دیتا ہے۔ انسانی دماغ کو 3 طرح کی جھلیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک سیریبرل سپائنل فلوئڈ ہے، جس کا کام دماغ کی حفاظت کرنا، غذا مہیا کرنا اور ٹھنڈا رکھنا ہے۔ جدید طبی تحقیق کے مطابق کھوپڑی کے اندر دماغ کا وزن 50 گرام ہوتا ہے، جبکہ کل کھوپڑی کا وزن تقریباً 1700 گرام ہوتا ہے۔ یونانی مفکر ارسطو کا خیال تھا کہ انسان کے خیال کا مرکز دل میں پنہا ہوتا ہے، لیکن اب سائنسدانوں نے ارسطو کے اس خیال کو بالکل مسترد کر دیا ہے۔ دماغ ایک انتہائی پیچیدہ مشین ہے جس میں کروڑوں خلیے موجود ہیں۔ ممتاز ماہر نفسیات ولیم جیمز نے سن 1910 میں کہا تھا کہ تمام لوگ اپنی تمام تر دماغی قوتوں کا بہت کم حصہ استعمال میں لاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دماغ کی کل کتنی قوتیں ہیں اور انہیں کس طرح استعمال میں لانا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ بات عیاں ہے کہ ہر انسان دماغ کا زیادہ سے زیادہ 10% حصہ استعمال کرتا ہے، باقی حصوں کے بارے میں لا علمی کی وجہ سے وہ استعمال کرنے کے قابل نہیں۔ ماہرین یہ بات بھی معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دماغ کے حجم اور ذہانت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ برطانیہ کے ایک سائنسدان کا کہنا ہے کہ انسانی دماغ کو میکینیکل واٹر کلاک بھی کہا جا سکتا ہے، اسے ہائیڈرو پمپ بھی کہا جا سکتا ہے، ٹیلی فون سوئچ بورڈ بھی کہا جا سکتا ہے اور ایک سپر ڈوپر کمپیوٹر بھی کہا جا سکتا ہے۔ کھوپڑی کے اندر انسانی دماغ 2 نیم کروں پر مشتمل ایسے اعصابی نظام کا مجموعہ ہے جسے کائنات میں جسم اور ماحول کے مابین حسی اور حرکی واسطے کی سب سے پیچیدہ ساخت کا غیر معمولی قدرتی کمپیوٹر خیال کیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں وہ ایک بھورے رنگ کا بڑا سا اخروٹ دکھائی دیتا ہے۔ اس کی بیرونی پرت قشر دماغ یعنی سیریبرل کورٹی کہلاتی ہے۔ قشر دماغ اس کے کل حجم کا 80% ہوتا ہے اور ارتقائی لحاظ سے یہ ایک جدید ترین ساخت ہے۔ یہی قشر دماغ ان تمام ذہنی افعال اور سرگرمیوں کا ذمہ دار ہوتا ہے جنہیں ہم ادراک و فہم کہتے ہیں۔ قشر دماغ کو قشر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی مماثلت درخت کی بھوری چھال جیسی ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی کرۂ دماغ میں کسی درخت کی چھال کی طرح دماغ کے ارد گرد لپٹا ہوتا ہے۔ انسانی دماغ کی اساسی اکائی دوسرے جانداروں کے دماغ کی طرح ہی اعصابی خلیے یعنی نیورونز ہیں۔ اس کے 10 خرب ٹریلین خلیے ہیں، جن میں سے 100 ارب اعصابی خلیے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے اتصالی مقامات پر ملتے ہوئے باہم تعلق رکھتے ہیں۔ انہی ہی کی وجہ سے تخلیقی ایج، شعور اور حافظہ اعلیٰ انسانی صفات پیدا کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ دماغ کے اکثر حصے مخصوص افعال سر انجام دیتے ہیں،
جس کے لیے وہ پہلے سوچتا، سمجھتا اور پھر حرکات میں ڈالتا ہے۔ کان پٹی سے متصل حصے پر تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہاں کا سماعتی مرکز مزید چھوٹے حصوں میں بٹا ہوا ہے جو کہ آواز کی مختلف طول موجوں کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے برعکس مجموعی طور پر دماغ کے دوسرے علاقوں میں اس طرح کا کوئی بھی براہ راست تعلق نہیں پایا جاتا۔ حالیہ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق 90% لوگوں میں بایاں نصف کرہ زبان کے علاوہ ریاضی جیسے منطقی اعمال کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ دایاں نیم کرہ ذوق، لطیف یا جذباتی نوعیت کی بغیر بول چال والی سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے۔ جب انسان کسی بھی چیز کے بارے میں فکر و تدبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن میں گردش کرنے والی تمام باتوں کو بخوبی جانتا ہے، اور اللہ جل شانہ اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے انسان کی قوت فکر کو ایک نئی فکر یا نئے زاویے کے حل تک پہنچا دے۔ اس صورت میں الہام دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی صادر ہوتا ہے، اگرچہ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی نظریہ انسان کے ذہن میں فکر و تدبر کے درمیان پیدا ہونے والی ذہنی کوششوں کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے، اور ذہنی کوششوں کے علاوہ کسی دوسری قوت کا اس میں دخل نہیں ہوتا۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس عالم موجودات کی ہر چیز اللہ جل شانہ کے علم اور اس کی مشیت و قدرت سے ہی مکمل ہوتی ہے۔ انسانی دماغ کے غور و فکر کے دوران دماغ کے خلیوں میں ہونے والی جسمانی اور ذہنی تبدیلیاں بھی اس سے مستثنی نہیں ہیں۔ جدید ریسرچ سے دماغ کی ساخت کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ دماغ کے اگلے حصے میں واقع اوپر کے دونوں حصوں میں بلند عقلی مراکز پائے جاتے ہیں، اور یہ حصہ انسانی دماغ میں شعوری یا ارادی خیال و عمل کا مرکز اور منبع سمجھا جاتا ہے۔ فکر و تدبر کی ساری صلاحیتیں اسی میں ہوتی ہیں۔ سر کے اسی حصے کو ناسیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اے اللہ، بے شک میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے بندے اور بندی کی اولاد ہوں، میری پیشانی آپ کے قبضے میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک یعنی میری پیشانی آپ کے قبضے میں ہے، اس بات کا مکمل اشارہ ملتا ہے کہ انسان یعنی اس کے دماغ کا اگلا حصہ جو کہ مغز کے دونوں ابھرے ہوئے حصوں پر مشتمل ہے، جن میں انسان کی بلند ترین عقلی اور شعوری سرگرمیوں کے مراکز پائے جاتے ہیں، اس پیشانی کو اللہ جل شانہ جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے اور جس رخ پر چاہتا ہے اسے ڈال دیتا ہے، اور جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے وہ مغز دماغ کے دونوں ابھرے ہوئے حصوں میں پائی جانے والی جسمانی مراکز کی فکری سرگرمیوں کو نئے افکار پہنچاتا ہے۔ دماغ ہڈیوں کے مضبوط قلعے میں یعنی کھوپڑی کے اندر خولدار اخروٹ کی طرح ہے، بالکل اخروٹ ہی کی طرح یہ دو ملے ہوئے حصوں میں تقسیم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے دماغ میں کتنی بڑی دنیا سمودی ہے کہ کروڑوں خلیے بھیجے کے اندر ہیں جو کہ ہر طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ سارے جسم میں پھیلے ہوئے ہزاروں اعصاب دماغ کے ساتھ منسلک ہیں جو کہ وہاں سے ایک پیغام لاتے ہیں اور واپس لے جاتے ہیں۔ گویا دماغ کا نظام ایک آٹومیٹک ٹیلی فون سوئچ بورڈ سے مشابہ ہے جس میں دو قسم کے اعصاب سے کام لیا جاتا ہے، ایک وہ جو ٹرنک لائن سے مشابہ ہے اور دوسرا جو کہ لوکل ایکسٹینشن لائن کی طرح ہے۔ نئی تحقیقات کے مطابق دماغ مصروفیت کے دوران وائرلیس کی لہروں کسی لہریں نشر کرتا ہے۔ ان کے کام کرنے کے طریقہ کار کو واضح کرنے کے لیے ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ دوپہر کے وقت آرام کر رہے ہیں، مگر اس کے بعد 4 بجے آپ کو کوئی اہم کام کرنا ہے۔ آپ آرام فرما رہے ہیں مگر آپ کے دماغ کے پچھلے حصے میں یہ خیال موجود ہے، کیونکہ یادداشت کی میکانزم نے اسے وہاں خاص طور پر نوٹ کر رکھا ہے۔ آپ گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں جو کہ کیمرے سے بڑھ کر عجیب اور پیچیدہ میکانزم رکھتی ہیں، نہایت نازک اعصاب کے ذریعے گھڑی کا منظر آپ کے دماغ تک پہنچاتی ہے۔ دماغ میں بعض خلیے جو کہ تعلیم اور عادات کی بدولت مدت سے گھڑی کی سوئیوں کی خاص حالت کو وقت میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں۔ یہ دماغ کے سوچنے والے حصے کو پیغام نشر کرتے ہیں کہ اب 4 بج چکے ہیں، کام کرنا ہے تو اٹھو۔ دماغ فوراً نیچے ٹانگوں اور پاؤں کو اپنا کام شروع کر دینے کا حکم دیتا ہے اور پھر پاؤں اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، آپ کو فوراً کرسی سے یا بیڈ سے اٹھا دیتے ہیں اور اس طرح گویا آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی دماغ کا وہ حصہ جس کا کام توازن قائم رکھنے سے ہے، سارے جسم کے عضلات کو پیغام بھیجتا ہے اور وہ کشش ثقل کے خلاف زور لگانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، مگر بالعموم آپ کو ان پیغامات کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ بہرحال ناظرین، جدید سائنسی معلومات نے قرآن مجید کی حقانیت کی ایک اور دلیل اہل عقل و فکر کے سامنے رکھ دی ہے۔ چاہیں تو اپنے دماغ کے اس حصے سے خالق کی موجودگی کو پہچانیں یا جھٹلائیں، اب یہ فیصلہ کرنا انہی کا کام ہے، ورنہ سائنسی گواہیاں تو پکار کر کہہ رہی ہیں
کہ اس عظیم و شان کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس پر عظمت اور حکمت والی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا مصنف سوائے رب کائنات کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فراہم کی ہوئی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں خربوں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کومنٹس کی صورت میں ہم تک لازمی پہنچائیے گا، اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔